رائٹ سینیٹر عفران، ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے پنجاب میں، آپ لوگ کدھر ہیں سندھ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ سندھ کے اندر ہماری کیمپین چل رہی ہے، مگر اتنی آپ کہہ سکتی ہیں ایکٹیو نہیں ہے جتنی پنجاب میں، یہ آپ کہہ سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہمارا جو نیچرلی جو ہمارا پاور بیس ہے وہ پنجاب ہے. ان کا نیچرلی پاور بیس سندھ، وہ پنجاب میں آ رہے ہیں. نہیں وہ آئے، وہ تو نیشنل پارٹی آپ لوگ بھی بنے نا، یہ ساری پارٹیاں پروونشل پارٹی کی بنتی جا رہی ہیں. نہیں وہ تو پچھلے جو تجربہ عمرانی ہوا تھا اس کی وجہ سے ہوا تھا نا. یہ تو اگر نہ ہوتا تجربہ تو ہم سارے وفاقی پارٹی تھے نا. ہم سے سب سے بڑی وفاقی پارٹی پاکستانی کون سی ہم ہے؟ تو آپ لوگ تو ویسے بھی پنجاب کی پارٹی جانے تھے نا، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے. ورنہ ابھی آپ دیکھیے گا جب 8 فروری کو انشاءاللہ رزلٹ آئے گا کہ کون کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ پورے پاکستان سے جیتیں گے. پورے پاکستان سے جیتیں گے، ساری سیٹیں نہیں جیتیں گے لیکن پورے پاکستان سے جیتیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو جہاں تک تاریخی پریشر کی انہوں نے بات کی، میں تھوڑی سی کچھ یاد دلا دوں کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں. 1999 میں جب پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا تو سارے کے سارے جو کیبنٹ تھی ان کو انہوں نے اٹھا لیا. کچھ کو ادھر منسٹر انکلیو میں بند کر دیا، کچھ کو اٹھا لیا، اور جو ہے پرائم منسٹر کو بھی اٹھا لیا. پرائم منسٹر بھی گیا اس کے ساتھ. تو اس وقت یہ حالات تھے کہ ابھی تو جھگڑا صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، خبر نہیں لگ سکتی تھی. آپ کہہ رہے ہیں تاریخی والا جو جملہ ہے یہ نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. مطلب پی ٹی آئی اس کو پلے اپ کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی تاریخ میں ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی پلے اپ کر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں پی ٹی آئی کی تاریخ میں ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی ابھی شاہ صاحب مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. شاہ صاحب کی مرضی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے؟ میں ویسے میں نہیں پڑھ رہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تاریخی پریشر نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ تو جو اب اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں ہے، آج سے 20-25 سال پہلے تھی. یہ تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو یہ جو ہے یہ کہنا کہ تاریخی پریشر ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اس سے پہلے بہت بڑی بڑی پارٹیوں نے بڑے بڑے پریشر برداشت کیے ہیں، اور یہ اس ملک میں جمہوری نظام کے لیے بڑی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ کوئی تاریخ ابھی شروع نہیں ہوئی، آج ابھی کوئی ریسنٹ تاریخ نہیں ہے. تو یہ جو ہے ایک تانا بنا ہوا ویسے سینیٹر عفران، وہ تانا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب باہر نہیں نکل رہے ہیں. مریم صاحبہ ہمیں نظر آ رہی ہیں پھر بھی جلسوں وغیرہ کے اندر، لیکن نواز شریف صاحب ایک دفعہ باہر نکلے ہیں، کہیں وہ چھپ نہ جائیں. آپ نے سنی ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات. تو میاں صاحب کا آنا واز دا ٹرننگ پوائنٹ نا، کہ جب وہ آئیں گے تو بیسکلی کیمپین شروع ہوگی، تب پی ایم ایل این آگے بڑھے گی، تب اکھاڑے میں نظر آئے گی. لیکن تو اکھاڑے میں نواز شریف صاحب ایک ہی دفعہ آئے ہیں. کیوں وائی از ہی ناٹ کمنگ ان فرنٹ آف دا پبلک ایز مچ؟ کل میاں صاحب حافظ آباد میں تھے، میں بھی ادھر ہی تھا. جو ہے آج جو ہے میڈم خانوال میں 2 دن بعد انشاءاللہ مانسہرہ میں میاں صاحب اور میڈم دونوں ہوں گے. اچھا، تو وہ ہمارا اسکیجول آ گیا. ہم اس کے مطابق دیکھیں یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ یہ بھی تو آپ نے تیاری کرنی ہے نا کہ آپ نے ڈیلیور کیا کرنا ہے اور کب کیسے کر کے دینا ہے. اس کے لیے بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میاں صاحب جو ہے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کیا ڈیلیور کرنا ہے، یعنی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، بیانیہ بھی نہیں بنا. نہیں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایگزیکیوشن ہے. ایگزیکیوشن اتنی آسان نہیں ہوتی نا. اس کو آپ نے کس چیز کو کیسے کیسے آپ نے سیدھا کرنا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور میاں صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر. وہ سارا دن ان کی پریشانی یہی ہے کہ ہم ملک کے مسائل کیسے حل کریں گے غریب عوام کے. بیسکلی یہ ہے ہمارا کیا کہتے ہیں وہ. اب اس کے اوپر کہنا کہ جی میاں صاحب اس جلسے میں آئے تھے، اس میں نہیں آئے. بھائی ہمارے کسی ہمارے نہیں، ہم کیمپین کسی کے حساب سے تھوڑی کریں گے نا. پیپلز پارٹی نے منشور دے دیا. نہیں ہمارا مریم صاحبہ نے کچھ اناؤنس کیا. ہمارا منشور بنا ہوا ہے، لیکن ہم نے کیا یہ تھا آگے رکھا ہوا ہے. سن لیں میری گزارش. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا منشور بنا ہوا تھا، ہم نے 15 دسمبر کو کمپلیٹ کیا تھا پارٹی نے. اس کے بعد جو ہے وہ ہوا یہ کہ ہم نے عوام بہت زیادہ یہ تھا کہ ان سے بھی انپٹ لی جائے. ہم نے ایک ڈیٹا پورٹل بنا کے لوگوں سے عوام سے انپٹ لی اور پھر اس کو سارے کو کمپائل کر کے ایک ڈاکیومنٹ بنایا. اور اس ڈاکیومنٹ کو جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو میاں صاحب ان کو ٹھیک کروانا چاہتے تھے. اس کے اوپر کام ہوتا رہا کافی عرصے. اب انشاءاللہ 27 تاریخ کو جو ہے مجھے امید ہے کہ جو ہے وہ آ جائے. 27 جنوری عوام کو پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. نہیں 10 دن ہے، 10 دن میں نہیں پڑھ سکتے. اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے. کتاب تو نہیں ہوگی نا، کتابچہ ہوگا. لیکن انشاءاللہ عوام ساری جاب واب چھوڑ کے تھوڑی آپ کا منشور پڑھے گی. لیکن 10 دن میں تو پڑھ ہی لیں گے نا. ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ. لیکن جو اناؤنسمنٹ ابھی سے ہونے لگ گئی ہے، مریم نواز صاحبہ کرنے لگی ہیں، وہ منشور کا حصہ ہوگا. جو اناؤنسمنٹ بالکل جو کہہ رہی ہیں وہ اس میں ظاہر منشور میں جا رہی ہیں وہ چیزیں. اچھا، وہ منشور کی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. شاہ صاحب، اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کیا پنجاب ہی محور رہے گا پاکستان کی سیاست کی، یا پھر باقی صوبوں کی طرف، یا کے پی کے بلوچستان وہ والی سائڈ کے اوپر بھی دھیان دیا جائے گا؟ کیونکہ ایٹ دس مومنٹ سیکیورٹی وائز اور
sensitivity wise these are very important provinces, KP کے بھی, بلوچستان بھی. لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر انفارچونیٹلی ان انتخابات کے اندر بھی زیادہ زور پنجاب میں ہی دیا جا رہا ہے. ایون پیپلز پارٹی کا زیادہ زور بھی پنجاب میں ہے. اس چیز کو کیسے ان انتخابات میں کچھ تھوڑا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پنجاب کی ایک اہمیت ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارا اور وہاں پہ سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اس لیے سب کا فوکس وہیں پہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی آپ دیکھیں، الحمدللہ ہم لوگ سندھ میں سویپ کر رہے ہیں، بلکہ اس دفعہ تو شہری علاقوں میں بھی. پھر ساؤتھ پنجاب میں بہت اچھا رسپانس ہے. سینٹرل پنجاب میں بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ نون لیگ کا ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ زور بھی ہے، لیکن چیئرمین صاحب خود وہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں 127 سے لاہور سے. اور آپ کے علم میں ہے کہ روایتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کافی اکثریت رہی ہے، بلکہ 1988 میں تو ہم نیشنل اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں تھیں ملک میں بھی اور ایون پنجاب میں بھی. لیکن بعد میں وہ جو الیکشن تھے 2 دن کے بعد صوبائی، اس میں پیپلز پارٹی کو بنانے نہیں دی گئی. لیکن اس کے بعد پھر آگے آ جائیں، پھر وہ سیٹیں ہماری بڑھتی رہیں، کم ہوتی رہیں. 1997 جب بی بی شہید زندہ تھیں تو ایک سیٹ بھی ہماری پنجاب میں نہیں تھی. لیکن بعد میں 2002 میں سب سے زیادہ سیٹیں تھیں، پھر بعد میں گورنمنٹس بھی بنائی مشکل حالات میں بھی. اب بھی ہم بہت پر امید ہیں. جو آج کے جو حالات ہیں امید کی کرن شاہ اس کے صاحب، لحاظ سے امید کی کرن بیسیکلی جو ہے وہ بلا سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ آپ گیپ فل کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تک تو آبویسلی اتنا زیادہ پنجاب کے اندر ایکٹیویٹی ہم لوگوں کو نہیں نظر آتی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی اس بار بہت زیادہ دھیان دینا شروع کیا ہے. تو بلا چننے کی وجہ سے یا بلا سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے وہ سپیس کریٹ ہوئی ہے جو کہ پیپلز پارٹی اس کو کیش کر سکتی؟ نہیں، معذرت کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی وہ نہیں ہے. بلہ کا نشان آؤٹ ہونے کے بعد کچھ اور لوگ میں بھی ایکٹیو ہوئے ہوں. پیپلز پارٹی آپ کو پہلے ہی نظر آ رہی ہوگی. اب اس طرح تو آپ نہ کریں. اب چیئرمین سب صوبوں میں نظر آ رہے ہیں. آپ بلے کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہ رہے شاہ صاحب؟ دیکھیں، بلہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا تھا. ہم نے تو دیکھیں ان کا سپورٹ کیا کہ ان کو بلہ ملنا چاہیے. لیکن اب جو بھی صورت حال ہوئی، اب بھی دیکھیں جھگڑا صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہمارے لاکھ اختلافات رہی. لیکن جس سچویشن میں یہ لوگ الیکشن اس وقت لڑ رہے ہیں، ہمیں اس وقت بہت افسوس ہے ایک جمہوری پارٹی کے ہوتے ہوئے. ہمیں یہی افسوس نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی تھا جب 17-18 میں پی ٹی آئی کو بہت آر ٹی ایس کے ذریعے جتوایا گیا، یا جس طرح نون لیگ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ بھی سیم سچویشن تھی. ہمارے ہاں بھی بہت مشکلات تھیں، ہمارے لوگ جیلوں میں تھے، نااہل قرار دے دیے گئے تھے. کسی بھی طریقے سے اس کو پی ٹی آئی کو لے آیا گیا آر ٹی ایس کے ذریعے. یہ کوئی مقبول پارٹی تو نہیں تھی اس وقت. لیکن چلے، اب سوشل میڈیا ادھر ضرور ان کی بات ہے، لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہے. سندھ میں تو ہم ان کو کہیں بھی نہیں دیکھ رہے، اور اسی طرح دیگر جگہوں. بلوچستان میں اس وقت ہم بہت اچھے جا رہے ہیں. کے پی میں پی ٹی آئی کا زور ضرور ہے جس کو ماننا چاہیے، اور لیکن ہم وہاں کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی وہاں کچھ ضرور ملے گا. مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس